السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ لسنرز، آج ہم آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کر رہے ہیں جو ہماری ریگولر لسنر تو نہیں، انہوں نے پہلی دفعہ کل ہمارے چینل کی سٹوریز کو سنا اور انہوں نے ہمارے ساتھ اپنی ایک سٹوری شیئر کی ہے۔ ان کا نام ہے شیری، اور شیری کہتی ہے کہ یہ سٹوری آج سے 3 سے 4 ماہ پہلے کی ہے، جب شدید سردیاں تھیں، مطلب کہ 5-6 ماہ پہلے کی۔ شیری کہتی ہیں کہ وہ 10th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ اور ان کی سسٹر اکٹھی ایک کمرے میں سوتی تھیں۔ شیری کو چونکہ پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، ان کی چھوٹی سسٹر نے 8th کلاس سے ہی پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا، اور اس کے بعد جب بھی شیری رات کو پڑھنے کے لیے اٹھتی تھیں تو وہ کافی لڑائی کرتی تھی ان سے کہ تم لائٹ آف کرو، مجھے سونے دو۔ لڑائی سے تنگ آ کر شیری نے اپنے گھر کا سٹور منتخب کیا، کیونکہ سارے باقی روم میں سوئے ہوتے تھے، وہ چاہتی تھیں کہ کوئی بھی ڈسٹرب مت ہو۔ شیری اپنے سٹور میں پڑھنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ آج چوتھا دن تھا۔ شیری جب اپنے سٹور میں گئیں تو وہ بتاتی ہیں، جب میں روم کو لاک کرنے لگی تو مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی اندیکھا وجود مجھے دیکھ رہا ہے، بہت گھور کے۔ کوئی چیز سامنے تو نہیں تھی، لیکن وہ محسوس ہو رہی تھی کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں ابھی روم کو پورے طریقے سے لاک کر نہیں پائی تھی کہ میں ڈر گئی کہ اچانک میں نے کیا دیکھا، ایک مخلوق جو کہ بندر نما تھی اور اس کی سرخ لال آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں۔ وہ ڈائننگ ٹیبل، ہمارے اسٹور میں پرانا ڈائننگ ٹیبل اور کچھ صوفے پڑے ہوئے تھے، وہ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھ کر وہ ڈائننگ ٹیبل کی چیئرز کو پھلانگتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ میں نے اس کو دیکھا اور میں نے روم کے دروازے کو جلدی سے کھولا اور بھاگتی ہوئی، شور مچاتی ہوئی اپنے روم میں گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو سب میرے ارد گرد تھے۔ دوپہر کے 2 بجے کا ٹائم تھا، میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میری امی نے کہا، بیٹا اتنا مت گھبراؤ، یہ تمہارا وہم ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، امی نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، وہ جو بھی چیز تھی وہ میرے سامنے تھی، وہ بہت خوفناک تھی اور وہ بندر نما تھی۔ میری امی نے کہا، اگر ایسی کوئی چیز تھی تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آئی؟ آج تک تو وہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ اب یہ تم کیسے کہتی ہو کہ یہاں پر کوئی چیز ہے؟ اب میں کچن میں جا رہی ہوں کھانا بنانے کے لیے، تم مت ڈرو، صبح کا ٹائم ہے، تمہیں کوئی چیز بھی تنگ نہیں کرے گی۔ خیر، شیری نے جب اپنی ماں کی بات سنی کہ وہ چیز اس کو نظر نہیں آئی تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس واقعے کو شیری کہتی ہیں کہ کافی دن گزر گئے۔ کافی دن گزرنے کے بعد شیری لوگوں کے گھر کافی مہمان آ گئے، کیونکہ وہ اپنی بہن کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ پڑھنے کے لیے ابھی بھی اپنی امی کے ساتھ سٹور میں بیٹھ کر لائٹ جلا کر پڑھتی رہتی تھی، لیکن تب ان کو کوئی چیز بھی نظر نہیں آئی۔ مہمانوں کے آنے کی وجہ سے ان کے گھر میں سونے کی جگہ نہیں بچی تھی، اس لیے ان کی امی نے اور شیری نے سٹور میں ہی چارپائی ڈال لی۔ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ماں بیٹیوں نے کہا کہ ہم ادھر ہی سوئیں گے۔ میں بھی اس واقعے کو بھول چکی تھی۔ اب میں اور میری امی لائٹ آن کر کے ہم دونوں سو گئیں۔ میں امی کے ساتھ ہی چونکہ چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، اور میں نے اپنی امی کے ساتھ والا ہی لحاف لیا ہوا تھا۔ اچانک سے میری رات کو آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا، شیری بتاتی ہیں کہ ہم لوگوں کے روم کی لائٹ آف تھی۔ میں نے سمجھا کہ شاید لائٹ چلی گئی ہے۔ میں نے اپنی رضائی کو منہ کے اوپر کیا، مجھے لگا کہ میرے پیروں کی طرف سے کوئی میری رضائی کو کھینچ رہا ہے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی اور اپنی امی کے گلے لگ گئی زور سے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ وہ بندر نما مخلوق جس کے سرخ لال انگارے جیسی آنکھیں جل رہی ہیں، وہ میرے قریب آئی ہے اور اس نے میرے گلے کو دبوچ لیا ہے۔ میں کافی ہاتھ پاؤں مار رہی ہوں، لیکن میری امی بھی میری آواز نہیں سن رہی۔ میرے گلے سے جب ہرانے کی آوازیں آئیں تو میری آنکھ کھلی تو میری امی کہہ رہی تھی، شیری مت گھبراؤ، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، تمہارا بھائی مولوی صاحب کو لینے کے لیے گیا ہوا ہے۔ اب میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ مولوی صاحب آئے اور انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے مجھے کچھ تعویذ دیے پینے کے لیے۔ میری امی نے وہ تعویذ مجھے پانی میں پلائے۔ اس کے بعد مولوی صاحب کمرے میں چلے گئے۔
اور کمرے جو کہ اسٹور تھا اس اسٹور کے دروازے کو بند کر کے انہوں نے لاک کے اوپر ایک تعویذ لٹکا دیا اور کہا کہ آج رات آپ سب لوگ ایک ہی روم میں سونا۔ یہ شیری کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر والے سب بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ وہ رات بہت زیادہ بھاری تھی کہ اچانک ہم لوگوں کے سارے گھر میں سے عورتوں کی بین کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ میرے ابو، میرے بھائی، ہم سب لوگ بہت زیادہ ڈرے۔ اچانک سے وہ آوازیں بہت زیادہ شروع ہو گئیں۔ صبح تو بہت مشکل سے ہوئی۔ جب صبح کے ٹائم فجر کا ٹائم ہوا تو اس کے بعد مولوی صاحب نے ہمارے گھر کا دروازہ نوک کیا۔ کہتی ہیں کہ جب مولوی صاحب ہمارے گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ ان چیزوں نے ساری رات مجھے اور میرے خاندان کو بھی بہت زیادہ تنگ کیا ہے، میری بیوی کو بھی یہ چیز بہت زیادہ تنگ کرتی رہی ہے، یہ چیز بہت زیادہ طاقتور ہے اور میرے بس سے باہر ہے۔ مجھے اب اپنے بڑے جو ہیں میرے بزرگ ان سے رابطہ کرنا ہوگا، یہ ان کے ہی بس کی بات ہے۔ شیری کہتی ہیں کہ میرے پاپا بہت زیادہ پریشان تھے۔ اب جب وہ مولوی صاحب اپنے استاد صاحب کو ہمارے پاس لے کر آئے تو انہوں نے ہم سب کے ارد گرد حصار کیا اور ہم سب سے کہا کہ آپ لوگوں نے اس روم سے باہر نہیں نکلنا۔ شیری کہتی ہیں کہ میرے پاپا کو اور مولوی صاحب اور ان کے استاد ہم لوگوں کے اسٹور میں چلے گئے۔ انہوں نے میرے پاپا اور مولوی صاحب کے ارد گرد ایک حصار کیا اور خود بھی ایک حصار کر کے بیٹھ گئے۔ اچانک سے کمرے کے اندر بہت زیادہ دھواں شروع ہو گیا۔ دھواں بہت زیادہ سفید تھا۔ اس دھوئیں کے اندر ایک بہت خوفناک بدصورت جن کی شکل بن گئی۔ شیری بتاتی ہیں کہ ان کے پاپا نے کہا کہ وہ شکل دیکھ کر میں بے ہوش ہونے والا تھا کہ اچانک سے جو مولوی صاحب کے استاد صاحب تھے انہوں نے کہا ہنس کے، کیوں ان لوگوں کو تنگ کرتے ہو، مت تنگ کرو، تمہارے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا۔ جس پہ وہ جن بولا کہ اس بندے کی بیٹی نے ہمارے کام میں خلل ڈالا ہے، میں اور میرے کچھ دوست ان کے اسٹور میں رہتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ یہ اس گھر کو چھوڑ کے چلے جائیں ورنہ بہت نقصان پائیں گے۔ شیری کے پاپا کہتے ہیں کہ انہوں نے حصار سے پہلے ہمارے پاس ایک مرتبان رکھا تھا جو کہ سینٹر میں پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ادھر سے نہیں جائیں گے، تمہیں ہی ادھر سے جانا ہوگا۔ انہوں نے پتہ نہیں کیا چیز منہ میں پڑی کہ پڑھتے پڑھتے کچھ دیر کے بعد اس جن کی چیخیں شروع ہو گئیں۔ شیری کے پاپا کہتے ہیں کہ یہ منظر بہت زیادہ خوفناک تھا۔ دیکھتے دیکھتے وہ دھواں جو کہ کمرے میں پھیلا ہوا تھا خوفناک شکل میں، وہ اس مرتبان میں اکٹھا ہو گیا۔ اس جن کی اتنی ہی آوازیں آ رہی تھیں کہ ہمیں مت تنگ کرو، ہم آج کے بعد ان کو بھی تنگ نہیں کریں گے، اللہ کا واسطہ ہے میری جان چھوڑ دو۔ لیکن انہوں نے کہا میں تم پر یقین نہیں کر سکتا، تم ان لوگوں کو دوبارہ بھی تنگ کر سکتے ہو۔ انہوں نے یہ کہہ کر جب روم میں سے دھواں ختم ہو گیا تو انہوں نے مرتبان کا منہ بند کر دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ تم لوگ اس حصار سے باہر نکل آؤ، یہ جو بھی چیز تھی تمہیں تنگ نہیں کرے گی، اب یہ جل کے راکھ ہو جائے گی، میں اس مرتبان کو آگ لگا دوں گا اور اسی کے ساتھ یہ یہاں سے بھسم ہو کر جل جائے گا۔ میرے پاپا نے پوچھا کہ جو اس کے ساتھ اس کے دوست تھے وہ کہاں گئے ہوں گے، جس پہ مولوی صاحب نے کہا کہ اس کی حالت دیکھ کر وہ سارے بھاگ گئے ہیں، اب وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اسی طرح ہوا کہ ہم لوگوں کے گھر میں کسی چیز نے تنگ نہیں کیا، میں ابھی بھی اسٹور میں بیٹھ کے پڑھتی ہوں، وہ چیز مجھے کوئی بھی چیز تنگ نہیں کرتی۔ ہم نے اپنے اسٹور کو بھی ایک روم بنا دیا ہے اور جتنا بھی فالتو سامان ہے اس کو سیل کر دیا ہے۔ تھینک یو شیری، آپ نے اپنی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ آپ کی اسٹوری بہت ہارر تھی اور اللہ پاک ہم سب کو ان چیزوں سے بچا کر اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک اسٹوری کی طرف۔ یہ اسٹوری ہمارے ساتھ کراچی سے عدنان شیئر کر رہے ہیں۔ عدنان بتاتے ہیں کہ ان کی جو سسٹر ہیں ان کے ساتھ عجیب و غریب معاملہ پیش آیا ہے۔ ہم لوگوں کے جو گھر تھا، ہم لوگوں کے گھر کے اوپر کوئی بہت بھاری قدموں سے ساری رات چلتا تھا۔ وہ آواز بہت زیادہ خوفناک تھی۔ ہم لوگ شروع سے جانتے تھے کہ ہم لوگوں کے گھر میں ایک خوفناک چیز کا بسیرا ہے جو کہ رہتی چھت پر ہی ہے۔ میری سسٹر کا روم ٹیرس والی سائڈ پہ تھا۔ ایک دن میری سسٹر اپنی امی سے کہہ رہی تھی کہ امی کیا آپ جانتی ہیں کہ اوپر کیا چیز چلتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بیٹی میں جانتی ہوں، چھوڑو اس کی طرف دھیان مت دو۔ ہم اپنی بہن کا انہی دنوں میں رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ میری بہن کہتی تھی کہ اگر آپ میرا رشتہ کریں گے تو میں آپ سب کو جان سے مار دوں گی اور جو میرا رشتہ دیکھنے کے لیے آئیں گے میں ان کو بھی مار دوں گی۔ ہم سارے بہت پریشان تھے کہ کچھ دن کے بعد ہم لوگوں
کی جو سسٹر تھی چھوٹی، انہوں نے پھر میری امی سے کہا کہ کیا امی آپ جانتی ہیں کہ اوپر کون چلتا ہے؟ جس پہ میری امی نے کہا کہ تم بار بار اس بات کا تذکرہ کیوں کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ امی آپ کسی کو مت بتائیے گا، ہم لوگوں کی چھت پہ ایک لڑکا ہے۔ میں ایک دن دوپہر کے ٹائم چھت پہ گئی تو اس لڑکے کا منہ ڈھانپا ہوا تھا کسی کپڑے کے ساتھ، اور وہ مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا، لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی اور میں نیچے آ گئی۔ یہ وہی لڑکا ساری رات ہماری چھت پہ چلتا ہے۔ میری امی نے کہا کیا بک رہی ہو، اپنی زبان کو بند کرو۔ عدنان کہتے ہیں کہ پھر اس نے میری امی کو بتایا کہ امی ایک دن گرمیاں تھیں اور میں اپنے روم کی ونڈو کھول کر سو رہی تھی کہ ایک لڑکا میرے پاس آ کر لیٹ گیا۔ میں نے جب اسے دیکھا تو یہ وہی لڑکا تھا جو کہ مجھے چھت پہ نظر آیا تھا، ابھی بھی اس کا منہ ڈھانپا ہوا تھا۔ خوف سے میں روم سے باہر بھاگ آئی۔ اب عدنان بتاتے ہیں کہ اگلی کیا بات ہے وہ میری امی ہمیں نہیں بتاتی، لیکن میری بہن کا علاج ہو رہا ہے۔ وہ جو بھی چیز ہے میری بہن پہ عاشق ہو چکی ہے، اور میری بہن بھی کسی سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ اگر کسی نے میری شادی کا نام لیا تو میں اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ابھی میری بہن کے علاج وغیرہ ہو رہے ہیں، لیکن مسلسل ہم لوگوں کی چھت سے بھاری قدموں سے کسی کی چلنے کی آواز آتی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا چیز ہے، لیکن وہ میری بہن کو نظر آتی ہے۔ کیونکہ اس سٹوری کے پیچھے ایک اور سٹوری بھی ہے۔ عدنان بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جو فیکٹری ہے اس میں بھی ایک چیز نظر آتی تھی میرے والد صاحب کو۔ میرے والد صاحب نے جب ان کا پیچھا کیا تو وہ ایک پچھل پیری چڑیل تھی، جس کو میرے والد صاحب نے کہا کہ تم اس روم سے نکل جاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھے تنگ مت کرو، اگر تم مجھے تنگ کرو گے تو تمہاری 7 نسلیں تنگ پڑ جائیں گی۔ اب اس کے بعد میرے والد صاحب کا بھی بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ پاک نے ان کو دوسری زندگی دی، اور اب وہ چیز ہم لوگوں کے گھر کے پیچھے پڑی ہے۔ ہم لوگوں کے گھر میں ڈھیر ساری بکریاں اور مرغیاں تھیں، جو کہ میرے ابو کے واقعے کے بعد وہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے مر گئیں۔ اب یہ چیز ہمیں لگتا ہے کہ وہی ہے جو کہ میری بہن کے پیچھے پڑی ہے، وہ ایک پچھل پیری چڑیل ہے۔ وہ میری بہن کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتی۔ میری بہن اس کے زیر سایہ ہے۔ اللہ پاک میری بہن کو زندگی دے اور اس چیز سے اس کی جان چھڑوائے، آمین۔ تھینک یو عدنان، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ یہ چیزیں بہت زیادہ خوفناک ہوتی ہیں، جہاں ان چیزوں کو دیکھیں ان سے کنارہ کر جائیں، ان کے ساتھ پنگا مت لیں، کیونکہ ہم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ گو کہ انسان بھی بہت طاقتور ہے، انسان کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے، لیکن اللہ پاک کہتے ہیں کہ آپ لوگ پرہیز کریں، کیونکہ دیکھیں پرہیز کرنے سے ایک تو ہم سنت نبوی کا بھی کریں گے، اور دوسری بات اگر ہم پرہیز نہیں کریں گے تو سنت نبوی کی بھی بے ادبی ہوگی اور اللہ پاک ہمیں گناہ دیں گے۔ اور اگر ہم پرہیز کریں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احترام کریں گے اور ان کی سنت کا بھی۔ پرہیز کرنے سے اللہ پاک ہر چیز کو ٹال دیتا ہے، اور جو اس کے نبی کی سنت کو اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس لیے لسنرز کہ آپ بھی اپنا بہت سا خیال رکھا کریں، اللہ پاک آپ سب کو محفوظ رکھیں ان چیزوں سے، اور مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو بھی۔ آپ بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کو میری سٹوری کیسی لگی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ اور جنات کے قصے فیس بک پہ ہم لوگوں کا گروپ ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے جنات کے قصے، اس کو بھی آپ فالو کریں۔ اور کچھ لوگوں کو میرا جو گروپ ہے وہ نہیں ملتا کیونکہ میں نے اردو میں نیم لکھا ہوا ہے، انگلش میں نہیں لکھا ہوا۔ اور آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو میری سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔